अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबुल्लाहि अलैकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुत्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजम सुमर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। दावत कुरान प्रोग्राम के सिलसिला में हम हाज़िर हैं और आज 5वां पारा वल मुहसनात की मुख्तसर जो है वो तफसीर बाज़ आयात की बयान कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। जिक्र हो रहा है पिछले पारे की आखिरी आयात में कि किन औरतों से निकाह करना है, किन के साथ निकाह जायज़ है और किन के साथ हराम है। हराम हैं तुम पर शौहर वाली औरतें बगैर उनके तलाक दिए, जिसका निकाह हो चुका उसके ऊपर निकाह के ऊपर निकाह करना जायज़ नहीं है। हाँ, काफरों की वो औरतें जो तुम्हारी मिलक में आ गईं, तुम्हारे पास आ गईं, यानी तुम्हारी माले गनीमत में आ गईं, तो वो तुम्हारे लिए जायज़ हैं। ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है तुम पर, और उनके सिवा जो हैं वो तुम्हें हलाल हैं। अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, कि अपने मालों की वो तलाश करो और कैद में लाओ, ना कि सिर्फ शावत रानी करते हुए, बल्कि एक नीयत होनी चाहिए निकाह की, और निकाह से नीयत होनी चाहिए नेक साले औलाद की। आजकल ये भी मसला है कि लोग शादी तो करते हैं लेकिन उसमें नीयत औलाद की नहीं होती। हालांकि नीयत जो है वो नेक और साले औलाद की होनी चाहिए। जो है फ़कत शादी का ये दुनियावी मामला और अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करना, ये सिर्फ नीयत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बढ़ाई की, बढ़ोतरी की और ज़्यादती की नीयत होनी चाहिए कि नेक और साले औलाद हो जो कि दीन का काम करे, उसके बाद उनकी इज़्ज़त और क़यामत के रोज़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन पे फ़ख्र करे। इरशाद हो रहा है कि ए मुसलमानों वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, कि अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मोहताजों के साथ। वल जारि ज़िल कुर्बा, और हमसाये के साथ। वल जारिल जुनुबे, और दूर के हमसाये के साथ। व साहिबि बिल जंबे, और अपने करवट के साथी के साथ। वब्न सबीले, और रागीर के साथ। व मा मलकत ऐमानुकुम, और अपनी गुलाम और लौंडियों के साथ। देखा बार बार हर आयत में, हर यानी पारे में बार बार ये जिक्र हो रहा है, जिसको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं, कि मुसलमानों इसका ख़ास ख्याल रखो। अल्लाह की तौहीद के बाद जो है वो अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, यतीमों के हकूक़ अदा करना, मसाकीन के हकूक़ अदा करना, हमसायों के हक़ अदा करना, ये इस्लाम का एक ऐसा ज़रूरी पहलू है कि अफसोस हम इसको भूल गए। हकूक़ुल इबाद को अपने रिश्तेदारों के और अपने करीबियों के और गुरबा के जो हम पर यानी हकूक़ हैं, हम उनको भूल गए। आगे हुक्म हो रहा है, आयत नंबर 41 है सूरह निसा की। फरमाया कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा। महबूब वक़्त याद कीजिए, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब सारी कायनात मैदान हशर में होगी और हर उम्मत से हम एक गवाह उठा के लाएंगे, यानी हर नबी अपनी उम्मत का गवाह बन के आएगा। ऐसे न मूसा बताओ इन लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया, इब्राहिम बताओ इन लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया।
اب نبی جو ہیں وہ بات کریں گے تو امتیں انکار کر دیں گی، نہیں ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اور نبیوں سے کہا جائے گا اپنے گواہ لے کے آؤ۔ اب امت محمدیہ کے پاس آئیں گے، ہماری گواہی پیش کرو، رب جانتا ہے کون سچا ہے، نبی سچے ہیں، امتیں جھوٹی، لیکن رب کریم اتمام حجت کرے گا کہ جاؤ اپنے گواہ لے کے آؤ، مسلمانوں کو گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ جب مومن گواہی پیش کریں گے تو کافر انکار کر دے گا، یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے تھے، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اب رب کریم کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ ہَؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوبہ اب ہم آپ کو گواہ بنا کے لائے۔ اب محبوب کریم گواہ بن کے کھڑے ہوں گے، باری تعالیٰ تیرا ابراہیم خلیل سچا، اس کو جھٹانے والے جھوٹے، تیرا کلیم سچا، اس کو جھٹانے والے جھوٹے، تیرا روح اللہ سچا، اس کو جھٹانے والے جھوٹے۔ اب کہو نا کافروں کو اب بھی انکار کریں، ہماری گواہی کا انکار کیا، یہ موجود نہیں تھے۔ جب مصطفیٰ کریم گواہی دیں گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ کافروں کو بھی پتہ ہے یہ نبی کہیں بھی ہو کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ نے کیا کہا اور ان کی قوم نے کیا کہا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی پہ کوئی کافر بھی انکار نہیں کرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہوں تب بھی دیکھ رہے ہیں، باپ کی سلب میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں، زمین کے اوپر ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں، قبر منورہ میں تب بھی کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب کیا تو نے دیکھا نہیں، الم تری کیف فعل بربک باصحاب الفیل، الم تری کیف فعل، اے محبوب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب ہاتھی والوں کا جب مسئلہ پیش آیا تو محبوب کریم تو 55 دن بعد پیدا ہوئے، رب کریم مصطفیٰ کریم کو کہہ رہا تم نے دیکھا نہیں ہے۔ اب دیکھیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تب بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ محبوب کے پاس حاضر ہوئے اور چہرہ وار کا دیکھنے لگے، تو محبوب نے کہا چچا کیا بات ہے، آج بڑے عجیب انداز سے دیکھ رہے ہو۔ عرض کیا آقا میں عرض کروں میں کب سے مومن ہوا، کب سے ایمان لایا؟ میرے محبوب نے کہا ہاں کب سے؟ آپ چند دن کے تھے، میں آپ کی والدہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں تو 14ویں کا چاند طلوع ہے، آپ کا جس طرف اشارہ ہوتا ہے چاند اسی طرف جھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت محبوب کریم نے عرض کیا آقا چچا میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے، ان کو کام تھا کہ بچہ چارپائی سے گرے نہ، مجھے تکلیف ہوئی، میں رونے لگا تو اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا۔ اللہ، حضرت عباس کہتے ہیں واہ جب آقا بڑی تعجب والی بات ہے، چاند آپ کا کھلونا۔ تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کریم آقا نے اشارہ چچا یہ تو چارپائی کی بات ہے نا، میں ماں کے پیٹ میں تھا اور لوہے محفوظ پہ قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب کہیں بھی ہوں کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات کی سنتے ہیں۔ تو رب کریم کہتا ہے محبوب ہم آپ کو گواہ بنا کے ساری کائنات میں لائیں گے، اور کوئی شخص جو ہے نہ کافر نہ منکر، کوئی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ جل مجد الکریم سے وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ کیسا دن ہوگا جب میرے محبوب کی گواہی ہوگی اور کافر سر چھپاتے پھریں گے، منافقین سر چھپاتے پھریں گے۔ منافقین جو ہے وہ اس وقت کہیں گے کاش ہم اس رسول کی اطاعت کرتے، کاش ہم اس رسول کو مانتے، اور کاش جو ہے اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مان۔ اس وقت دنیا میں کیا کرتے تھے یہ منافق؟ دنیا میں کیا کرتے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ محبوب یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا آؤ کہ اللہ کی اتاری کتاب کی طرف اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آؤ رسول کا وسیلہ ڈھونڈ لے، تو کیا کرتے تھے؟ محبوب تو دیکھتا کہ ان منافقوں کو کے منہ موڑ جاتے تھے، یہ تیری بارگاہ میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو تیری بارگاہ میں نہیں آئے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو دیکھے گا یہ منہ موڑ کے تیری بارگاہ سے پھر جاتے تھے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ رب کریم کہتا ہے کیوں نہ ایسا ہوا، کیوں نہ تم لوگ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ وما ارسلنا من رسول، آگے آیت نمبر 64 میں فرمایا جائے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی اس کی اطاعت کی گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تیری بارگاہ میں آ جائیں اور کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، رسول ان کے لیے، محبوب ان کے لیے معذرت کرے، معافی طلب کرے، تو کیا ہوگا؟ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پائیں گے رب کو کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ گناہ ہو جائیں تو کہاں جانا ہے؟
ڈائریکٹ رب کے پاس نہیں، محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کے معذرت کرو، دعا مانگو۔ اب رسول کی بارگاہ میں شفاعت کی عرض کرو، جب رسول تمہارے لیے مانگے گا تو رب کریم کو تم توبہ قبول کرنے والے پاؤ گے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے پاؤ گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ کیا طریقہ وار کا رب کے، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک تجھے اپنا آقا نہ مان لیں، اپنا مالک نہ مان لیں، اپنا حکم نہ مان لیں۔